الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گناہگار کو اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ کہ جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جب بات ولادت کی آتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن اس بشر کا معنی عام نہیں کہیں گے کہ عام بشر ہے، بلکہ میرے نبی کی ذات سید البشر ہے، افضل البشر ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کے تمام انسانوں سے افضل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کو آپ سادہ الفاظ میں اس طرح سمجھ لیجئے کہ بشر کا معنی ہم عام نہیں لیتے، بلکہ سید البشر، افضل البشر، تمام کے تمام انسانوں کے سردار، کے تمام انسانوں سے افضل، وہ اتنے عظیم، اتنے افضل، اتنے اعلیٰ، اتنے عرفہ وہ انسان ہے کہ جو بیٹھا فرش پہ ہو تو باتیں عرش والے سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے سید البشر، افضل البشر، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو نبوت کے حسن میں دیکھا جائے تو میرا نبی سید الانبیاء ہے، تمام نبیوں کا سردار میرا نبی ہے، فخر الانبیاء، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، کہ معراج کی رات جس وقت انبیاء علیہم السلام، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء وہاں پہ موجود تھے، اور جیسے وہ نماز کی تیاری کے اندر مشغول ہوں، جس وقت وہ صف بندی کر کے کھڑے ہو گئے
تو حضرت جبرائیل السلام نے کہا کہ آج نبیوں کی امامت آپ کروائیں گے، جس طرح اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا ہے، اسی طرح نبیوں کی امامت کا تاج بھی اللہ آج آپ کے سر پہ سجائے گا۔ تو اس اعتبار سے سید البشر، افضل البشر، سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان جس پہلو کا تذکرہ کیا جائے، یقین کریں ایسی شان کی خوشبوئیں بکھریں گی، ایسی شان کی روشنی نکلے گی کہ جس کی کوئی مثال ہو سکتی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ میرے نبی کا تذکرہ دنیا کے اندر آنے سے پہلے بھی موجود تھا۔ میرے نبی کا تذکرہ دنیا کے اندر آنے سے پہلے بھی موجود تھا، جس کی کئی دلیلیں ہیں، ایک نہیں کئی دلیلیں ہیں۔ مثلا عالم ارواح کے اندر یا ہر نبی کو نبوت عطا کرنے سے پہلے یہ دو تفسیریں ملتی ہیں۔ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، جس وعدے کا تذکرہ بھی اس قرآن میں موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جس وقت اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے میرے نبیوں، جب میں تمہیں کتاب عطا کروں، حکمت عطا کروں، نبوت عطا کروں، تمہارے ہوتے ہوئے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر میرا یہ پیغمبر تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کا پرچار نہیں کرنا، پھر تم نے اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں کو نہیں کہنا کہ ہماری نبوت کو مانو، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے خود بھی اس نبی کی نبوت کو ماننا بھی ہے، اور جو مشن لے کے آیا ہے وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کا تذکرہ موجود تھا۔ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ میرا نبی مصدق ہے، یہ تصدیق کرنے والا ہے، تصدیق کنندہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 28واں پارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ بے شک میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، لیکن یاد رکھو مبشراً، میں تمہیں خوشخبری بھی دے رہا ہوں، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، پھر تمہیں اس کی اتباع کرنا پڑے گی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، یہ ان کی دعا کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں میرے نبی کا ذکر ہے، اس اعتبار سے کہ میرے نبی محترم کا دنیا کے اندر مبعوث ہونا بعد کے اندر تھا، نبی کی نبوت کا تذکرہ پہلے ہی موجود تھا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے اندر ہو، خوشخبری کے اندر ہو، چاہے وہ نبیوں سے وعدہ لیتے ہوئے ہو، یا فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر ہو۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام کی کون سی وہ دعا تھی؟ یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر بڑے امتحان آئے، کڑے سے کڑا امتحان، مشکل سے مشکل امتحان۔ ہاں جی، وقت کے حکمران جس وقت مخالفت کے اوپر اتر آیا، اللہ نے فرمایا ڈٹ جا، ابراہیم علیہ السلام فرمایا یا اللہ میں ڈٹ گیا۔ قوم نے مخالفت کی، ابراہیم علیہ السلام ڈٹ جائیے، فرمایا یا اللہ میں ڈٹ گیا۔ ہاں جی، اللہ نے ایسے نہیں خلیل کا لقب آپ کو عطا کیا، یہ دوستی کا لقب ایسے ہی نہیں مل جاتا، امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، مختلف مراحل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آگ ہے، کود جاؤں، کود گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا نام لیتے ہوئے۔ پھر فرمایا وطن سے بے وطن ہو جا، ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے بے وطن ہو گئے، ہجرت کر دی۔ پھر فرمایا کہ اپنی بیوی اور اپنے ارمانوں سے مانگے ہوئے بچے کو بے آب و گیا میدان کے اندر، صحرا کے اندر چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا یا اللہ میں نے تیری اس بات کو بھی قبول کر لیا۔ پھر کہا کہ ارمانوں سے مانگے ہوئے بیٹے کو ذبح کر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یا اللہ میں اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ہم نے جتنے بھی اپنے خلیل کے امتحان لیے، ابراہیم کے امتحان لیے، ہر امتحان میں کامیاب۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، یا اللہ تو نے خود میری کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ میں کامیاب ہوں ہر امتحان کے اندر۔
لیکن یا اللہ جتنے بھی امتحان آئے کامیاب ہوتا رہا، لیکن میں نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے۔ ہر امتحان میں کامیابی تجھ سے مانگا کچھ نہیں، لیکن یا اللہ اب میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا مانگنا چاہتا ہے خلیل؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اپنے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان دعاؤں میں یہ تذکرہ ہے، یا اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں ربنا وابعث فیہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے پروردگار وہ آخری پیغمبر ہم میں سے آئے، رسولا منہم اس عرب میں سے آئے، یتلو علیہم آیاتک، جس کا تذکرہ تو نے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی کیا ہے، جس کا تذکرہ آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یا اللہ اس پیغمبر کو تو نے بھیجنا ہے، کیوں نہ وہ ہم میں سے وہ پیغمبر آئے، رسولا منہم۔ تو یا اللہ میں تمام امتحان میں کامیاب ہوا لیکن مانگا نہیں، اگر آج مانگتا ہوں تو تم سے آمنہ کا لال مانگ رہا ہوں، عبداللہ کا در یتیم مانگ رہا ہوں، ہاں جی جو تیرے خزانوں میں انمول ہے، جو تیرے خزانوں میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی ہوگا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کی حضور یہی دعا مانگی۔ اس لیے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے آیا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آیا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی نشانی بن کے آیا ہوں، میں خلیل اللہ کی مراد بن کے آیا ہوں۔ تو خلیل مانگنے والا، رب جلیل عطا کرنے والا، عطا بھی کیا کیا؟ اپنا حبیب عطا کیا۔ ہاں جی بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی ولادت با سعادت کا کوئی بھی امتی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کی رفعت، آپ کی شانیں، سب شانیں میرے نبی سے بنی ہیں، سب بلندیاں میرے نبی سے نکلی ہیں، ہر چیز کا منبع، ہر چیز کا پیکر میرے نبی کی ذات ہے۔ آپ کا آنا ساری کی ساری انسانیت کے لیے سعادت کی بات ہے۔ میرے نبی آئے جس وقت پہلا دن تھا دنیا کے اندر، جس وقت میرے پیغمبر آئے کس حال میں؟ یتیمی کی حالت میں۔ حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، یتیمی کی حالت میں دنیا کے اندر آئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ، میرا پیغمبر پریشان مت ہونا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم آپ کو ٹھکانہ دیں گے، بہترین آپ کو ٹھکانہ دیں گے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، جس وقت دنیا میں یتیمی کی حالت کے اندر آئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اللہ کائنات والوں کو بتانا چاہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یتیم ہے، کس کے سہارے پہ پلے گا، کس کے سہارے پہ پرورش کرے گا؟ رب نے بتایا میرا پیغمبر کسی سہارے کا محتاج نہیں، اس کی پرورش کے انتظام رب اللہ کی ذات خود کرے گا۔ تو فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، لوگوں نے کہا یتیمی کی ہاتھ میں پلنے والا کیا پلے گا، کیا پرورش پائے گا؟ لیکن کسی کو کیا خبر تھی یہ وہی ہے کہ جس کے سر پہ اللہ ختم نبوت کا تاج سجا دے گا، جس کو اللہ امام الانبیاء بنا دے گا، جس کو اللہ شافی محشر بنا دے گا، جس کو اللہ ساقی کوثر بنا دے گا، جس کو اللہ مقام محمود پہ قیامت کے روز کھڑا کرے گا۔ تم یتیم سمجھتے ہو، اس کی مقدر میں بلندیاں ہی بڑی ہیں، اتنی بلندیاں جس کی نسبت اس کی طرف ہوگی اللہ اس کے نام کو بھی بلندیاں عطا کرے گا۔ ہاں جی بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے یتیمی کی حالت کے اندر۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں ایسے یہ باتیں روایت ملتی ہیں کہ جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پہلا دن تھا نا، تو قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کے اندر ہلچل سے مچ گئی۔ ان کے جو آتش کدے تھے نا، جو آگ کے پجاری تھے، وہ اچانک آتش کدے بجھ گئے۔ ہاں جی اور بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کے اوپر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ یہ کیوں تھا؟ یہ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ اس پیغمبر کی آمد ہو چکی ہے، جو تمہیں آتش کدے ہم نے بجھائے ہی اس لیے ہیں کہ یہ وہ پیغمبر آیا ہے جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے والا آیا ہے۔ ہم نے اپنا وہ پیغمبر بھیجا ہے کہ یہ جو جھوٹے معبود جن کو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ پیغمبر حق بن کر آیا ہے۔ جب حق آتا ہے تو باطل کی دوڑ لگ جاتی ہے۔
تو بہرحال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے اندر اس بات کا واضح پیغام تھا۔ اب وہی آیا ہے کہ جس نے انسانوں کا رخ اپنے رب کی طرف موڑنا ہے، جس نے آ کے پجاریوں کو کہنا ہے کہ یہ تمہارا معبود نہیں، وہ معبود ہے جو رب العالمین ہے، ہر ایک کا معبود ہے، ہر ایک کو پالنے والا ہے۔